السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج عید الاضحیٰ کے حوالے سے ایمٹی نیشنل نے ایک شعری نشست کا اہتمام کیا ہے جس میں ہمارے ساتھ 3 شعراء کرام اسٹوڈیو موجود ہیں. ان کے علاوہ 3 شعراء کرام دنیا کے مختلف ممالک سے ٹیلی فون کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہوں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ شعر: کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق، اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے. دراصل ہر احمدی شاعر اور سامع کے لیے مشعل راہ ہے. آج اس پروگرام میں آج ہم انشاءاللہ کلام سنیں گے اور آپ بعض شعراء کو دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ بعض شعراء جو فون لائن پہ موجود ہوں گے. میں مختصر تعارف کروا دوں شعراء حضرات کا. میرے ساتھ مکرم سید نصیر شاہ صاحب، آپ کے ساتھ مکرم مبارک صدیقی صاحب، اور آپ کے ساتھ مکرم جمیل الرحمان صاحب تشریف فرما ہے. اس کے علاوہ فون لائن پر ہمارے ساتھ امریکہ سے مکرم احمد مبارک صاحب، جرمنی سے مکرم خواجہ حنیف تمنا صاحب، اور پاکستان سے مکرم عبد الکریم قدسی صاحب اس پروگرام میں شامل ہیں. ایک احمدی کے کلام کی سچائی دراصل لفظوں کی جوڑ توڑ پر مبنی نہیں ہوتی، بلکہ دراصل جو اس کے دل پہ گزرتی ہے وہ رقم کرتا ہے. بقول غالب دیکھنا تقریر کی لذت کی اس نے جو کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. تو دراصل تقریر کی لذت ایک کلام کی سچائی، گہرائی، معنویت اور مقصدیت سے پیدا ہوتی ہے. ناظرین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس پروگرام میں ہمارے پاس چند وہ تبرکات موجود ہیں حضرت صاحب کی بعض شعری نشستوں میں حضور تشریف لے کے گئے. اور من شرورهم يقول في قضية الزواج، ہمیشہ کے لیے دائم رہنے والے رنگ ہیں اور دنیا کی شهور اور ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا. شعر چھوڑ نہیں گئے اس میں سے؟ جی ہاں جی وہ بھی میں سنا دے، وہ بھی پرانی طرز کا ہے کہ شرما رہا تھا میں کہ تقریب وصال یار ہے کیا، تقریب وصال یار ہے کیا، کوچے میں تیرے صفائیاں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ابھی ہم دیکھ رہے تھے حضرت صاحب کی شگفتہ مزاح اور اس پروگرام سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور مستفید ہو رہے تھے. ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر شعراء حضرات موجود ہیں. اگر ہم یہ ٹیسٹ کر لیں کہ ہم ان سے بات کر سکتے ہیں، ان کی آواز سن سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد مبارک صاحب، آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بہت بہت عید مبارک، بہت بہت عید مبارک. اور اگر حنیف تمنا صاحب لائن پر ہوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب، بہرحال مشاعروں کی یا شعری نشستوں کی روایت کے مطابق مجھے کہا گیا تھا کہ سب سے پہلے اپنا کلام پیش کروں. اگر اجازت ہو تو میں اپنا کلام پیش کرتا ہوں. جی، دیار مغرب میں جو ہم رہ رہے ہیں، دیار غیر میں احمدی اور ہماری آسانیاں ہمارے سامنے ہیں، اور ساتھ ہی بعض احمدی، بلکہ بڑی تعداد احمدیوں کی ایسی ہے جو مشکلات میں زندگی گزار رہی ہے، اور جور و جفا کا عجیب و غریب سلسلہ جاری ساری ہے. اس سلسلے میں صرف سوال تھا اپنے آپ سے، کیا میں دعا کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ نہیں. تو اس نظم کا نام ہے ہم ہیں جو امن میں، ہمیں یہ سوچنا بھی ہے. وہ جو قفس میں ہجر کے مارے اسیر ہیں، ایذا رسا بھی طاق میں جن کے اسیر، پھر پڑھتا ہوں. وہ جو قفس میں ہجر کے مارے اسیر ہیں، ایذا رسا بھی طاق میں جن کے شریر ہیں، پھر بھی پیام حق کے جیال سفیر ہے. جو لوگ طور اولا کی تازہ نظیر ہیں، پھر بھی پیام حق کے جیال سفیر ہیں. وہ لوگ دور اولا کی تازہ نظیر ہے، ان کے لیے دعاؤں میں شامل دعا بھی ہے. ہم ہیں جو امن میں، ہمیں یہ سوچنا بھی ہے. مغرب میں ہے روا کوئی ہم پر ستم نہیں، قانون و شیخ بھی یہاں ہرگز بہم نہیں. کیا کہہ سکیں گے جذبہ ایثار کم نہیں، قربانیوں کے نام سے ڈرتے تو ہم نہیں. وقت اور مال ہم نے خوشی سے دیا بھی ہے، ہم ہیں جو امن میں، ہمیں یہ سوچنا بھی ہے. جزاک اللہ. درپیش اس طرح کے ہمیں درد تو نہیں، رہتے ہیں سرد دیس میں
دل سرد تو نہیں، درپیش اس طرح کے ہمیں درد تو نہیں، رہتے ہیں سرد دیس میں دل سرد تو نہیں، دیواروں در پہ دل کے جمی گرد تو نہیں، قربانیوں کے نام پہ منہ زرد تو نہیں، ہجرت کے فلسفے سے دل اب آشنا بھی ہے، ہجرت کے فلسفے سے دل اب آشنا بھی ہے، ہم ہیں جو امن میں ہمیں یہ سوچنا بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ لمحے گزرنے والے نہیں کرتے انتظار، ایک احمدی کے وقت کی قیمت ہے بے شمار، روزے جزا عمل نہ کرے ہم کو شرمسار، جتنا وسیع بھی بنگلہ ہو 2 گز کا ہے مزار، لمحے گزرنے والے نہیں کرتے انتظار، ایک احمدی کے وقت کی قیمت ہے بے شمار، روزے جزا عمل نہ کرے ہم کو شرمسار، جتنا وسیع بھی بنگلہ ہو 2 گز کا ہے مزار، آتی حیات ہی کے عقب سے قضا بھی ہے، آتی حیات ہی کے عقب سے قضا بھی ہے، ہم ہیں جو امن میں ہمیں یہ سوچنا بھی ہے۔ فاروق تو بھی اہل وفا میں سمو کے دیکھ، فاروق تو بھی اہل وفا میں سمو کے دیکھ، دامن کے داغ اشک ندامت سے دھو کے دیکھ، فاروق فاروق تو بھی اہل وفا میں سمو کے دیکھ، دامن کے داغ اشک ندامت سے دھو کے دیکھ، فرقت زدوں کے واسطے راتوں کو رو کے دیکھ، فاروق تو بھی اہل وفا میں سمو کے دیکھ، دامن کے داغ اشک ندامت سے دھو کے دیکھ، فرقت زدوں کے واسطے راتوں کو رو کے دیکھ، کچھ اس طرح سے نیند کبھی تو بھی کھو کے دیکھ، جز مال و زر کی دوڑ کے کیا کچھ کیا بھی ہے، جز مال و زر کی دوڑ کے کیا کچھ کیا بھی ہے، ہم ہیں جو امن میں ہمیں یہ سوچنا بھی ہے، وہ جو قفس میں ہجر کے مارے اسیر ہیں، ایزار رساں بھی طاق میں جن کے شریر ہیں، پھر بھی پیام حق کے جیال سفیر ہیں، جو لوگ دور اولا کی تازہ نظیر ہیں، ان کے لیے دعاؤں میں شامل دعا بھی ہے، ہم ہیں جو امن میں ہمیں یہ سوچنا بھی ہے۔ ناظرین، اب خاکسار ملتمس ہے مکرم مبارک صدیقی صاحب سے، جو ان کے چہرے سے اور کلام سے آپ بخوبی واقف ہیں، پختہ سنجیدہ اور مزاحیہ کلام کے بہت اچھے شاعر ہیں۔ جناب مبارک صدیقی صاحب کے 2 اشعار نمونتاً پیش کرتا ہوں۔ آپ کا کہنا ہے، دنیا کی دل دکھانے کی عادت نہیں گئی، اپنی بھی مسکرانے کی عادت نہیں گئی، ایک ہم کے ان کے واسطے جہاں سے گزر گئے، ایک وہ کے آزمانے کی عادت نہیں گئی۔ مکرم مبارک صدیقی صاحب۔ بہت شکریہ فاروق صاحب، اور آج کے اس خوبصورت پروگرام کے لیے میں نے 2 غزلوں کا انتخاب کیا ہے، اور اس میں سے پہلی غزل پیش خدمت ہے، اگر اجازت ہو تو۔ عرض کیا ہے، محبت کے لیے رسوا سرے بازار ہو جائے، محبت کے لیے رسوا سرے بازار ہو جائے، وہی عاشق ہے جو وقف رضائے یار ہو جائے، وہی عاشق ہے جو وقف رضائے یار ہو جائے، اور یوں ہی چرچا نہیں ایک شخص کے شاداب ہونے کا، یوں ہی چرچا نہیں ایک شخص کے شاداب ہونے کا، اسے تو دشت بھی دیکھے گل و گلزار ہو جائے، یوں ہی چرچا نہیں ایک شخص کے شاداب ہونے کا، اسے تو دشت بھی دیکھے گل و گلزار ہو جائے۔ شاہ صاحب ایک شعر کہ انہیں ملنے کبھی جاؤ تو عرض حال مشکل ہے، انہیں ملنے کبھی جاؤ تو عرض حال مشکل ہے، اگرچہ مل کے آؤ تو غزل تیار ہو جائے، انہیں ملنے کبھی جاؤ تو عرض حال مشکل ہے، اگرچہ مل کے آؤ تو غزل تیار ہو جائے۔ میرا دشمن مجھے سمجھا رہا ہے ضرب تقسیم میں، جمیل بھائی، میرا دشمن مجھے سمجھا رہا ہے ضرب تقسیم میں، خدایا میرے دشمن کو کسی سے پیار ہو جائے، خدایا میرے دشمن کو کسی سے پیار ہو جائے، اور انہیں شکوہ رہا
ہم بات دل کی کہہ نہیں پائے. انہیں شکوا رہا ہم بات دل کی کہہ نہیں پائے. ہمیں دھڑکا رہا ایسا نہ ہو انکار ہو جائے. انہیں شکوا رہا انہیں شکوا رہا ہم بات دل کی کہہ نہیں پائے. ہمیں دھڑکا رہا ایسا نہ ہو انکار ہو جائے. اور مسیحا خوبصورت ہو اگر اس شخص کے جیسا. فاروق بھائی شیر. مسیحا خوبصورت ہو اگر اس شخص کے جیسا. میرے جیسا بہانہ کر کے ہی بیمار ہو جائے. مسیحا خوبصورت ہو جی مسیحا خوبصورت ہو اگر اس شخص کے جیسا. میرے جیسا بہانہ کر کے ہی بیمار ہو جائے. اور اٹھائے جا نہ اتنی قرض کی خوشیاں زمانے سے. اٹھائے جا نہ اتنی قرض کی خوشیاں زمانے سے کہ باقی عمر تو اس کا بقایا دار ہو جائے. اٹھائے جا نہ اتنی قرض کی خوشیاں زمانے سے کہ باقی عمر تو اس کا بقایا دار ہو جائے. اور مبارک اور بڑھ جاتی ہیں اپنی عید کی خوشیاں. مبارک اور بڑھ جاتی ہیں اپنی عید کی خوشیاں اگر ایک چاند جیسے شخص کا دیدار ہو جائے. مبارک اور بڑھ جاتی ہیں. بہت شکریہ. مبارک اور بڑھ جاتی ہیں اپنی عید کی خوشیاں اگر ایک چاند جیسے شخص کا دیدار ہو جائے. مبارک کا استعمال بھی اچھا محبت کے لیے رسوا سرے بازار ہو جائے. وہی عاشق ہے جو وقفے رضائے یار ہو جائے. بہت شکریہ مبارک صاحب. ایک احمدی شاعر ہی ببانگ دہل اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ دراصل اس کے شعر اس کی آپ بیتی ہیں. ایک احمدی محض لفظوں کی جوڑ توڑ کے شعر نہیں کہتا یا شعر محض برائے شعر نہیں کہتا. فی زمانہ شاعری کو بالعموم لفظوں کی جادوگری سمجھ لیا گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ معنویت، مقصدیت یا گہرائی کے بغیر کوئی شعر مکمل نہیں. بقول حافظ شیرازی، اور جو اہم بات یہ ہے کہ احمدیوں کے اشعار کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی بنا محبت پر ہے. اور بقول حافظ شیرازی، خلل پذیر بود ہر بنا کے می بینی بجز بنائے محبت کے خالی از خلل است. یعنی کہ یہ دیکھتا ہے کہ ہر چیز کی بنا خلل پذیر ہے مگر سوائے اس چیز کی بنا کے کہ جس کی محبت پر ہو، جس کی بنا محبت پر ہو وہ قطعاً خلل پذیر نہیں ہوتی. اب میں دعوت کلام دوں گا سید نصیر شاہ صاحب کو، جو اردو کے علاوہ فارسی، اردو کے علاوہ پنجابی اور سرائکی زبانوں کے اچھے شاعر ہیں، عمدہ کلام کہتے ہیں. آپ کے دو اشعار نمودتاً پیش کرتا ہوں. میری دعا ہے کہ تو بن کے مہتاب رہے، کلاہے تمکنت دیں کا تو گلاب رہے، جدھر چلے تو بس نور کی لکیر کھچے، خدا کی شان بھی ہر گام ہم رکاب رہے. آمین. ان دعائی اشعار کے خالق مکرم نصیر شاہ صاحب سے درخواست ہے کہ اپنا کلام پیش کریں. مکرم نصیر شاہ صاحب. جزاک اللہ فاروق. آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہماری تو ہر محفل جو ہے پیارے آقا کے وجود کی سوچ اور ان کی پریزنس کے صحیح معطر ہوتی ہے. ابھی ہم نے ایک بڑا خوبصورت کلپ دیکھا، اور انشاءاللہ آگے بھی حضور انور کے مشاعروں میں ان کے وجود کی جو معطر لمحات ہیں وہ دیکھیں گے. اسی حوالے سے میں ایم ٹی انٹرنیشنل کی طرف سے پیارے آقا کی خدمت میں بھی اور تمام ایم ٹی اے کے ناظرین کو عید مبارک کا تحفہ پیش کرتا ہوں. ایک غزل کے چند اشعار ہیں، پیش کر دیتا ہوں. کچھ ایک دو متفرق اشعار میں کروں گا. یہ ایک بڑی ایک پیاری ہستی کے متعلق ہیں جو اب نہیں ہیں. حصار ذات ہیں اب تک جو یار کی باتیں، حصار ذات ہیں اب تک جو یار کی باتیں، گماں سی ہو گئیں جیسے وہ پیار کی باتیں، گماں سی ہو گئیں جیسے وہ پیار کی باتیں. اور عجب سرور کے عالم میں روز و شب تھے میرے، عجب سرور کے عالم میں روز و شب تھے میرے،
کہ اس کی باتیں تھی گویا خمار کی باتیں، کہ اس کی باتیں تھی گویا خمار کی باتیں، اور وہ گل فشانیاں اس کی کہ ایسا لگتا تھا، کیا خوبصورت وہ گل فشانیاں اس کی کہ ایسا لگتا تھا، فلک سے اتری زمیں پر بہار کی بات، فلک سے اتری زمیں پر بہار کی باتیں، خفا ہوا جو کبھی وہ تو اس محبت سے، خفا ہوا جو کبھی وہ تو اس محبت سے، نظر میں بھر کے دعا و دلار کی باتیں، نظر میں بھر کے دعا و دلار کی باتیں، اور اسی کے روبرو ہر درد تھا میرا گویا، وہ جانتا تھا دلے تار تار کی بات، اسی کے روبرو ہر درد تھا میرا گویا، وہ جانتا تھا دلے تار تار کی باتیں، اور بسا ہوا ہے چراغاں میرے تصور میں، بسا ہوا ہے چراغاں میرے تصور میں، دیے کی لو سی لبے غم گسار کی باتیں۔ ایک غزل کا شعر میں عرض کر دوں بس، ایک ہے قابل غور ہے کہ آنکھ میں قطرہ اشک ٹھہرا ہوا، آنکھ میں قطرہ اشک ٹھہرا ہوا، اس میں چہرہ تیرا جھلملانے لگا، اس میں چہرہ تیرا جھلملانے لگا، عکس مہتاب شبنم میں جیسے ڈھلے، یوں نگاہوں میں جلوہ نما ہو گیا، عکس مہتاب شبنم میں جیسے ڈھلے، یوں نگاہوں میں جلوہ نما ہو گیا، اور کتنی روشن تھی میری وہ تنہائیاں، کتنی روشن تھی میری وہ دیپ اشکوں کے جب تم جلاتے تھے وہاں، اب فریب سحر میں بھٹکتا رہوں، یہ اندھیرا ہی میری سزا ہو گیا۔ دو شعر ایک غزل کے بس، کہ درد کی آہ کو، ایک پرانی غزل ہے، ہم اب جمیل صاحب کی طرح یا مبارک صاحب کی طرح ہر روز تو کچھ کہہ نہیں پاتے، صدیوں میں کچھ ہوتا ہے، تو درد کی آہ کو یوں ہم نے دبائے رکھا، درد کی آہ آنکھ سے بہہ نہ سکا خون چھپائے رکھا، درد کی آہ کو یوں ہم نے دبائے رکھا، آنکھ سے بہہ نہ سکا خون چھپائے رکھا، غم کی تصویر کے شاہکار کی مانند ہم نے دل کی دیواروں پہ یہ زخم سجائے رکھا، غم کی تصویر کے شاہکار کی مانند ہم نے دل کی دیواروں پہ یہ زخم سجائے رکھا۔ جمیل قابل غور ہے کہ ہاتھ تو جل ہی گئے، ہاتھ تو جل ہی گئے تند ہواؤں میں، مگر تیری یادوں کا ہر ایک دیپ جلائے رکھا، ہاتھ تو جل ہی گئے تند ہواؤں۔ بہت پیارا شعر ہے آپ نے، خاص طور پہلے مصرے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کس طرح آپ نے ہوا کو اور ہاتھ جلانے کی بات کی، مگر دوسرے مصرے میں اکتا کھل گیا، تیری یادوں کا ہر ایک دیپ جلائے رکھا۔ بہت پیارا شعر ہے، جزاکم اللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہما جا شور تو بینم چھ حقیقت چھ مجاز، سینائے مشرق و مسلم ہما بیریاں کر دی، یعنی میں ہر جگہ تیرا ہی شور دیکھتا ہوں، خواہ حقیقت ہو یا مجاز، تو نے مشرق اور مومن سب کے دل گرمی سے جلا ڈالے ہیں۔ تو ناظرین، میرے ساتھ اس وقت مجھے بتایا جا رہا ہے کہ مکرم حنیف تمنا صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، جو ہمارے جرمنی کے شہر برلن میں رہتے ہیں، اور نمونتاً آپ کے دو شعر پیش کرتا ہوں۔ آپ کا کہنا ہے، کوئے حرم میں شکر کے پایا ورود ہے، کعبہ نگاہ میں ہے لبوں پر درود ہے، یہ جو خلا میں کرائے عرض قبود ہے، در اصل کائنات میں جائے سجود ہے۔ السلام علیکم حنیف صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بالکل آواز آ رہی ہے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور عید مبارک گو کہ گھنٹہ آپ کا وقت آگے ہے یہاں سے، آپ کی عید ہو چکی ہوگی وہاں پہ، عید کی نماز اور قربانی تو ظاہر اس ملک میں، ان ملکوں میں نہیں ہوتی ہے سچ، کیسا رہا؟ پھر بھی چلتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، یہ سب ہم آرگنائز کر ہی لیتے ہیں۔ جی حنیف صاحب، آج ہمیں کیا سنا رہے ہیں آپ؟ میں
ایک دو غزلیں، اگر مجھے یہ آپ کے وقت کا اب اندازہ نہیں ہے کتنا وقت ہے، 3 سے 4 منٹ آپ جو پیش کر دیں. جی ہاں، وہ ایک غزل پیش کر رہا ہوں. ارشاد. وہ کوئی اطلاع ایمان مجھ سے چھین مت لینا. بہت اچھا مصرع ہے. وہ کوئی اطلاع ایمان مجھ سے چھین مت لینا، میری بخشش کا یہ سامان مجھ سے چھین مت لینا. بہت پیارا مطلب ہے. ہو کوئی ابتلا ایمان مجھ سے چھین مت لینا، میری بخشش کا یہ سامان مجھ سے چھین مت لینا. پیارا مصرع، بہت پیارا مصرع ہے ماشاء اللہ. نوازش. حق و باطل کی تو پہچان مجھ سے چھین مت لینا. واہ. حق و باطل کی تو پہچان مجھ سے چھین مت لینا، میرا احساس اور وجدان مجھ سے چھین مت لینا. حق و باطل کی تو پہچان مجھ سے چھین مت لینا، میرا احساس اور وجدان مجھ سے چھین مت لینا. اور میرے بچوں کو رکھنا اے خدا اس در سے وابستہ. میرے بچوں کو رکھنا اے خدا اس در سے وابستہ. میرے پیچھے میری پہچان مجھ سے چھین مت لینا. پیچھے میری پہچان مجھ سے چھین مت لینا. میرے بچوں کو رکھنا اے خدا اس در سے وابستہ. میرے پیچھے میری پہچان مجھ سے چھین مت لینا. اور خدایا رحمتوں افضال کی بارش کے لمحوں میں، خدایا رحمت و افضال کی بارش کے لمحوں میں تو میرا دامن امکان مجھ سے چھین مت لینا. تو میرا دامن امکان مجھ سے چھین مت لینا. اور تمہاری رحمتیں نازاں میرے دامان حق میں ہیں. تمہاری رحمتیں نازاں میرے دامان حق میں ہیں. ہے جس در کا یہ سب فیضان مجھ سے چھین مت لینا. ہے جس در کا یہ سب فیضان مجھ سے چھین مت لینا. اور خدایا ظلم و جبر و وحشت و دہشت کے عالم میں، خدایا ظلم و جبر و وحشت و دہشت کے عالم میں میرے اندر کا تو انسان سے چھین مت لینا. میرے اندر کا تو انسان مجھ سے چھین مت لینا. بہت نوازش آپ کی. اور خدایا نفرت و کینہ کے صحرائے تپیدہ میں، خدایا نفرت و کینہ کے صحرائے تپیدہ میں محبت کا یہ سائبان مجھ سے چھین مت لینا. محبت کا یہ سائبان مجھ سے چھین مت لینا. کوئی اطلاع ایمان مجھ سے چھین مت لینا، میری بخشش کا یہ سامان مجھ سے چھین مت لینا. تو اگر ہے وقت 1 منٹ اور ہے آپ کے پاس. 1 منٹ چلیے آپ جو سنا دیجیے. نہیں جو آپ کا کیونکہ مجھے ٹائم کا پتہ. ارشاد. غزل کے کہ نتیجہ ہم بیان مدعا کے بعد دیکھیں گے. واہ. نتیجہ ہم بیان مدعا کے بعد دیکھیں گے. واہ. وہ مائل ہے یا برہم التجا کے بعد دیکھیں گے. وہ مائل ہے یا برہم التجا کے بعد دیکھیں گے. ابھی تو نکہت گل رو مچلتی ہے ہواؤں میں. نکہت گل. ابھی تو نکہت گل رو مچلتی ہے ہواؤں میں، مگر یہ ناز رنگ و بو ہوا کے بعد دیکھیں گے. مگر یہ ناز رنگ و بو ہوا کے بعد دیکھیں گے. اور عجب سی منصفوں کو فیصلے کی بے قراری ہے. عجب سی منصفوں کو فیصلے کی بے قراری ہے. یہ فرد جرم بھی میری سزا کے بعد دیکھیں گے. یہ فرد جرم بھی میری سزا کے بعد دیکھیں گے. اور کبھی شکوہ نہیں جن سے کیا ہم نے تغافل کا. کبھی شکوہ نہیں جن سے کیا ہم نے تغافل کا. میرا احوال وہ میری فنا کے بعد دیکھیں گے. میرا احوال وہ میری فنا کے بعد دیکھیں گے.
اور سدا راضی رہے تیری رضا میں بے طلب مولا. سدا راضی رہے تیری رضا میں بے طلب مولا. تیری رحمانیت لیکن قضا کے بعد دیکھیں گے. رحمانیت لیکن قضا کے بعد دیکھیں گے. اور ابھی ہیں مار کا آرا تمنا نا خداؤں سے. ابھی ہے مار کا آرا تمنا نا خداؤں سے. خدا کتنے زمین پر ہیں خدا کے بعد دیکھیں گے. خدا کتنے زمین پر ہیں خدا کے بعد دیکھیں گے. اور نتیجہ ہم بیان مدعا کے بعد دیکھیں گے. وہ مائل ہے جبر ہم التجا کے بعد دیکھیں گے. بہت اچھا، بہت نوازش. جزاکم اللہ، بہت شکریہ تمنا صاحب. انشاءاللہ دوسرے دور میں دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ اور آپ کا کلام سننے کا موقع ملے گا. یہ دونوں دعائیہ غزلیں بہت پسند آئی، جزاکم اللہ. ناظرین، وہ لوگ جو فانی فی اللہ ہو جاتے ہیں یا پھر اپنی جانیں خدا تعالیٰ کے حضور پیش کر دیتے ہیں، ان کے متعلق حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی دو اشعار انتہائی خوبصورت اشعار ہیں. ان کو آپ سنیے اور ان سے مستفید ہوں. فرماتے ہیں آنا کے گشت کوچائے جانا مقام شاں، سب تست بر جرید آئے عالم دوام شاں. ہرگز نمیر ادا کے دلش زندہ شد بعشق، میرت کسی کے نیست مرامش مرام شاں. یعنی وہ لوگ جن کا مسکن محبوب کا کوچا ہو گیا ہے، دنیا کے دفتر میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. جس کا دل عشق سے زندہ ہو گیا ہو وہ کبھی نہیں مرتا. مرتا وہی ہے جس کا مقصد عاشقوں کی طرح نہ ہو. ناظرین، اب میں مکرم جمیل الرحمان صاحب کو دعوت کلام دوں گا. جمیل صاحب کے ترانے MT کے ذریعے مقبول ہوئے، پسند کیے گئے دنیا بھر میں. آپ کہتے ہیں اے شمع دیکھ پھر تیرے پروانے آ گئے، بندھن تمام توڑ کے دیوانے آ گئے. دریاؤں بحروں کوہو بیاباں کو پھاند کر، گر پڑ کے تیرے در پہ ہے مستانے آ گئے. مکرم جمیل الرحمان صاحب. جزاکم اللہ. لیکن یہ اشعار میرے نہیں ہیں جی. عید کا دن ہے. سب سے پہلے تو میں حضرت خلیفۃ المسیح ایت اللہ بن اسرائیل کی خدمت میں اور پھر MT کے ناظرین کو عید مبارک کہنا چاہتا ہوں. دو اشعار اس سلسلے میں حضور کی خدمت میں پیش ہیں. اسے ہو عید مبارک کہ ہے وہ پیکر نور. اسے ہو عید مبارک. اسے ہو عید مبارک کہ ہے وہ پیکر نور. میرا امام میری جان حضرت مسرور. اسے ہو عید مبارک کہ ہے وہ پیکر نور. میرا امام میری جان حضرت مسرور. جمیل ایسے محبت ہے اس کی سایہ فگن. جمیل ایسے محبت ہے اس کی سایہ فگن. میرے لیے تو برابر ہوئے غیاب و حضور. اس کے بعد ایک نظم ہے جی تو وہ حاضر ہے. بالکل اس میں میرے پاس دو نظمیں ہیں لیکن ایک نظم بعد میں پیش کروں گا. تو سب سے پہلے جو آج کل ہو رہا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم تو ہمارا سلسلہ تو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اسی حوالے سے لکھا جائے گا. اس نظم کا عنوان ہے داستان گو شاعر کی سرائے میں. داستان گو شاعر کی سرائے میں. داستان گو شاعر کی سرائے میں. جہاں دہشت برستی ہے، جہاں دہشت برستی ہے، جہاں انسان سے لے کر خاک تک ہر نو سستی ہے، جہاں جینے کے ہر رستے پہ قدغن لگتی جاتی ہے، جہاں جینے کے رستے لگتی جاتی ہے، جہاں پر زندگی آداب ہستی بھول جاتی ہے، جہاں دہشت برستی ہے، جہاں انسان سے لے کر خاک تک ہر نو سستی ہے،
اور جہاں جینے کے ہر رستے پہ قدغن لگتی جاتی ہے، جہاں پر زندگی آداب ہستی بھول جاتی ہے، جہاں ہر منبر و محراب سے لعنت ابھرتی ہے، حیات چہرہ چھپا کر کریو کو سے گزرتی ہے، جہاں امامہ پوشوں کی خباثت سانس لیتی ہے، اذانوں کے بلاوے میں اجل آواز دیتی ہے، جہاں ہر منبر و محراب سے لعنت ابھرتی ہے، حیات چہرہ چھپا کر کریو کو سے گزرتی ہے، جہاں امامہ پوشوں کی خباثت سانس لیتی ہے، اذانوں کے بلاوے میں اجل آواز دیتی ہے، نمازوں پر ریاکاری کے عزت دار پہرے ہیں، جہاں آفت رسیدوں کے دلوں کے زخم گہرے ہیں، دلوں کے زخم گہرے، نمازوں پر ریاکاری کے عزت دار پہرے ہیں، جہاں آفت رسیدوں کے دلوں کے زخم گہرے ہیں، جہاں کار مسیحائی فقط جلات کرتے ہیں، جہاں اہل سیاست ملک و ملت بیچ کے گھر اپنے بھرتے ہیں، جہاں کار مسیحائی فقط جلات کرتے ہیں، جہاں اہل سیاست ملک و ملت بیچ کے گھر اپنے بھرتے ہیں، صداقت ایک تماشا ہے اور عدالت درجہ اول کی مہنگی داشتہ ہے، مہنگی داشتہ ہے، جہاں غیرت حمیت خون اور نام و نسب بن مول بکتے ہیں، جہاں راوی ضمیروں کے سیاہ کرتاس پر بس چین لکھتے ہیں، جہاں تاریخ کی ساری کتابیں جینکوں نے چاٹ لی ہیں، کیا خوبصورت، جہاں غیرت حمیت خون اور نام و نسب بن مول بکتے ہیں، جہاں راوی ضمیروں کے سیاہ کرتاس پر بس چین لکھتے ہیں، جہاں تاریخ کی ساری کتابیں دیمکوں نے چاٹ لی ہیں، جہاں حق گو زبانیں جابروں نے کاٹ لی ہیں، جہاں سے سکہ کذب و ریا کی گرم بازاری نہیں جاتی، جہاں سے سکہ کذب و ریا کی گرم بازاری نہیں جاتی، جہاں اہل صفا کے آستانے سے بھی بدکاری نہیں جاتی، جہاں علم و ہنر بھی اب سمائی یا قیاسی ہیں، جہاں کے رہنے والے اب کسی جنگل کے باسی ہیں، جہاں سے قصہ کذب جہاں تاریخ کی ساری کتابیں دیمکوں نے چاٹ لی ہیں، جہاں حق گو زبانیں جابروں نے کاٹ لی ہیں، اور جہاں سے سکہ کذب و ریا کی گرم بازاری نہیں جاتی، جہاں اہل صفا کے آستانے سے بھی بدکاری نہیں جاتی، جہاں علم و ہنر بھی اب سمائی یا قیاسی ہیں، جہاں کے رہنے والے اب کسی جنگل کے باسی ہیں، میں اس اقلیم کے احوال کو تصویر کرتا ہوں، عجب شاعر ہوں کیسے غم کی میں تفسیر کرتا ہوں۔ کیا تصویر، بہت شکریہ جمیل صاحب۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دو اور شعر ملاحظہ ہوں۔ واللہ ہم چو کشتیے نو ہم ذکر دگار، بی دولتاں کے دور بی ماند ز لنگرم، ای آتشی کے دامن آخر زماں بسوخت، از بحر چاراش بخدا نہر کوثرم۔ بخدا میں اپنے پروردگار کی طرف سے نوح کی کشتی کی مانند ہوں، بدقسمت ہے وہ جو میرے لنگر سے دور رہتا ہے۔ یہ آگ جس نے آخری زمانے کا دامن جلا دیا ہے، خدا کی قسم میں اس کے علاج کے لیے نہر کوثر ہوں۔ ناظرین، مجھے بتایا گیا کہ ہمارے ساتھ اس وقت مکرم احمد مبارک صاحب لائن پر موجود ہیں۔ آپ ایک بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے مالک شاعر ہیں، آپ امریکہ میں آج کل رہ رہے ہیں۔ آپ کے دو خوبصورت شعر میں نمونتاً پیش کروں گا۔ زمیں بچھائی گئی، آسماں سجایا گیا،
پھر ایک چراغ سرے لامکاں جلایا گیا، حضور رب ازل صبح کے ترانے میں درود اسم محمد گنگنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد مبارک صاحب السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بالکل آواز آ رہی ہے۔ گو کہ آپ کی عید تو کل تھی، مگر چونکہ اسلامی روایت کے مطابق عید تین روز ہوتی ہے، آپ کو عید مبارک۔ جی ہاں، میں آپ کو بھی عید مبارک پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ اس سے پہلے میں آپ سب کے احباب کے توسط سے حضور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خدمت میں بہت بہت عید مبارک، تمام دوستوں کو، احباب کو، اور تمام دنیا میں جو سن رہے ہیں ان سب کو عید مبارک، خیر مبارک، جزاکم اللہ، اور اللہ ان سب کا نگہبان ہو۔ مبارک صاحب کیا سنا رہے ہیں آج ہمیں آپ؟ جی، شاعر تو اصل میں ایک احوال گزیدہ ہوتا ہے اور درد کی تاریخ میں اپنے حصے کی داستان وہ رقم کرتا رہتا ہے۔ ایک ہم بھی ایک اندیکھے گریے سے بھرے رہتے ہیں ہر وقت۔ چیزیں تو بہت سی ہیں، مگر میں وقت کی مناسبت سے چند شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ عطا ہو۔ تیرے حضور میرا نام اور نمود ہے کیا، تیرے حضور میرا نام اور نمود ہے کیا، واہ، تیرے حضور میرا نام اور نمود ہے کیا، تیرے بغیر بھی میرا کوئی وجود ہے کیا، سبحان اللہ، تیرے حضور میرا نام اور نمود ہے کیا، تیرے بغیر بھی میرا کوئی وجود ہے کیا، کبھی کبھی میں ستاروں میں جا نکلتا ہوں، کبھی کبھی یہ بھول کر کے تیرے حسن کی حدود ہے کیا، یہ بھول کر کے تیرے حسن کی حدود ہے کیا، واہ واہ، یہ ایڈوانٹیج ہے حضور کے ساتھ جو ہم لیتے ہیں محبتوں کا۔ کبھی کبھی میں ستاروں میں جا نکلتا ہوں، یہ بھول کر کے تیرے حسن کی حدود ہے کیا، کیا سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کبھی کبھی میں ستاروں میں جا نکلتا ہوں، ہوا سے پوچھتی پھرتی ہے میری خاک بدن، یہاں نبود ہے کیا اور ہست و بود ہے کیا، پھر یہ شعر ادا۔ ہوا سے پوچھتی پھرتی ہے میری خاک بدن، یہاں نبود ہے کیا اور ہست و بود ہے کیا، واہ، دکان عمر تیرے عشق میں لٹائی گئی، خبر نہیں کہ زیاں کیا ہے اور سود ہے کیا، کیا بات ہے صاحب، واہ واہ، دکان عمر تیرے عشق میں لٹائی گئی، خبر نہیں کہ زیاں کیا ہے اور سود ہے کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر آج کون اٹھاتا یہ بار ہفت افلاک، پھر آج تیرے کون سوا بھی اٹھاتا، جہاں میں کوئی وجود ہے کیا، میرے سوا بھی جہاں میں کوئی وجود ہے کیا، واہ، پھر آج کون اٹھاتا یہ بار ہفت افلاک، تیرے سوا بھی جہاں میں کوئی وجود ہے کیا، واہ واہ، تیرے حضور میرا نام اور نمود ہے کیا، واہ، تیرے بغیر بھی میرا کوئی وجود ہے کیا، کیا 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 کہہ رہے اور یہ چند شعر اور ہیں کہ وہ زیاں اور مجھے سود والا، اور ادا کیجیے۔ احمد صاحب وہ زیاں اور سود والا شعر ہے، ہاں، ہاں، وہ دکان عمر تیرے عشق میں لٹائی گئی، واہ سبحان اللہ، خبر نہیں کہ زیاں کیا ہے اور سود ہے کیا، کبھی کبھی میں بہت خوب، کبھی کبھی میں ستاروں میں جا نکلتا ہوں، ہاں ہاں ہاں، یہ بھول کر کے تیرے حسن کی حدود ہے کیا، سبحان اللہ، کیا جزاک اللہ، بیوٹیفل، اور بھی ادا ہو مبارک صاحب۔ آپ کی بڑی عنایت میں عرض کرتا ہوں، مجھے رستہ دکھانے کو ستارہ دور تک پہنچا، واہ، مجھے رستہ دکھانے کو ستارہ دور تک پہنچا، مجھے رستہ دکھانے کو ستارہ دور تک پہنچا، کہیں بھٹکا نہیں سیدھا در مسرور تک پہنچا، کیا مجھے رستہ دکھانے کو ستارہ دور تک پہنچا، کہیں بھٹکا نہیں سیدھا در مسرور تک پہنچا، کیا بات ہے، کیا خوبصورت اس بڑی محبت، بڑی محبت، بڑی محبت، مجھے رستہ دکھانے کو ستارہ دور تک پہنچا، کہیں بھٹکا نہیں سیدھا در مسرور تک پہنچا، واہ جی واہ، تھکے ہارے بدن میں روح تک آسودگی اتری، میں جب اس باغ کے سیب و انار انگور تک پہنچا، پھر پڑھیے، سیب و انار انگور تک میں جب اس باغ کے تھکے ہارے بدن میں روح تک آسودگی اتری، واہ واہ، میں جب اس باغ کے سیب و انار انگور تک سیب پہنچا، انار انگور تک پہنچا، واہ واہ، ماشاء رخ انور کو تکنے طالب و مطلوب سب پہنچے، اللہ، واہ، ہجوم عاشقاں پہنچا بت مغرور تک پہنچا، بت مغرور تک پہنچا، واہ جی واہ واہ، رخ انور کو تکنے طالب و مطلوب سب پہنچے، ہجوم عاشقاں پہنچا بت مغرور تک بت پہنچا، مغرور تک پہنچا، واہ، واہ ندا ایسی پلٹ کر انفس و آفاق سے آئی، واہ،
अंधेरे से निकलकर आबशारे नूर तक पहुंचा। निदा ऐसी पलटकर अनफसो आफाक से आई, अंधेरे से निकलकर आबशारे नूर तक पहुंचा। जमीन से आसमां तक हुस्न का शोला लपकता था, जब उसके इश्क में जलता हुआ मैं दूर तक पहुंचा। जलता हुआ मैं दूर तक पहुंचा। वाह वाह। मैं इरफान ताजा चल रही थी उसकी मजलिस में। वाह। मैं इरफान ताजा चल रही थी उसकी मजलिस में, पयाला दर पयाला मुझ दिले मखमूर तक पहुंचा। मुझ का क्या खूबसूरत इस्तेमाल है, हम सब बड़ी मोहब्बत। मैं इरफान ताजा चल रही थी उसकी मजलिस में, पयाला दर पयाला मुझ दिले मखमूर तक पहुंचा। और जमाना चल रहा है किस कदर बेसमत व बेमंजिल, मेरे मालिक तो इसको वक्त के मामूर तक पहुंचा। जमाना चल रहा है किस कदर बेसमत व बेमंजिल, मेरे मालिक तो इसको वक्त के मामूर तक पहुंचा। मुझे रास्ता दिखाने को सितारा दूर तक पहुंचा, क्या खूबसूरत, कहीं भटका नहीं सीधा दरे मसरूर तक। बहुत साहब बहुत खुशी हुई और बहुत ही मुस्तफीद हुए हम इस खूबसूरत गजल से। दोनों गजलें माशाअल्लाह बहुत ही आला पाया की गजलें थी। हम दोबारा इंशाल्लाह आपको फोन लाइन पे लेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला दूसरे दौर में दाखिल होंगे तो कुछ देर के बाद। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक शेर इंसान के अंदर लज़्ज़त तारी कर देता है। आप फरमाते हैं, ज़े आहे ज़ुमरा अब्दाल बायदत तरसीद अलल खसूस अगर आहे मीर्जा बाशिद। तुझे अब्दालों की जमात की आहों से डरना चाहिए, बिलखसूस अगर ये आह मीर्जा की हो अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नाज़रीन, अब मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे साथ फोन लाइन पर मुकर्रम अब्दुल करीम कुची साहब भी मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम फारूक साहब। कुची साहब बहुत बहुत ईद मुबारक। आपकी ईद भी आज ही हो रही है, मगर चूंकि वक्त आपका मेरे ख्याल है यहाँ से चूंकि 5 घंटे का फर्क है आजकल, तो 6 बज गए होंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो माशाअल्लाह कैसी रही ईद आपकी आज? माशाअल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अच्छा, हमारा हौसला देखो, हम ऐसे घर में रहते हैं। वाह। कुछ साहब आपका जो उर्दू और पंजाबी का मुनफरिद अंदाज है बयान का और अशार का, उस सिलसिले में एक आपके 2 शेर अगर पेश कर दूं। जी जी इरशाद। वो दुनिया में जहां बैठे हुए हैं जी, वो दुनिया में जहां बैठे हुए हैं हमारे दरमियां बैठे हुए हैं, जहां हरियालियों में नूर देखा लगा के कादियां बैठे हुए हैं। कुछ इरशाद कीजिए। फारूक साहब, पहले तो मेरी तरफ से हुजूर अनवर की खिदमत अक़दस में ईद का तोहफा और मुतबना सलाम। MTA के कारकुनान को और तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक ताज़ा गजल पेश खिदमत है, लेकिन इससे पहले एक कटा शुहदा के लिए तो याद रखना कि यतीमों को लगाना है गले जी। याद रखना कि यतीमों को लगाना है गले, अर्ज है ईद की चाहत के तलबगारों को, और अपनी औलाद की खुशियों में मगन अहले वतन, भूल जाना न शहीदों के परिवारों को। एक गजल है, मतलब समात फरमाएं। ये मतलब हजूर की मुलाकात के बाद लंदन में हुआ था और फिर कहीं गुम हो गया, अब मिला है तो मैंने मुकम्मल किया है गजल। और फिर तलू हुआ ये मतलब। हाँ जी, कि हम अबस घूमे फिरे शहर यकीन से पहले, हम अबस घूमे फिरे शहर यकीन से पहले, किनसे हम मिलते रहे ऐसे हसी से पहले। हम अबस घूमे फिरे शहर यकीन से पहले, किनसे हम मिलते रहे ऐसे हसी से पहले, और खामोशी जुल्म पे जब हद से गुजर जाती है, खामोशी जुल्म पे जब हद से गुजर जाती है, आसमां बोलने लगता है जमीन से पहले। बहुत अच्छे। खामोशी जुल्म पे जब हद से गुजर जाती है, आसमां बोलने लगता है जमीन से पहले। और जमील साहब के बस्तियां यूं ही तो ताराज नहीं होती हैं, माशाअल्लाह। बस्तियां यूं ही तो ताराज नहीं होती हैं,
ایک آواز سی آتی ہے کہیں سے پہلے. سبحان اللہ، کیا بات ہے قصی صاحب، سبحان اللہ. واہ، بستیاں یوں ہی تو تاراج نہیں ہوتی ہیں، آتی ہے کہیں سے ایک آواز سی آتی ہے کہیں سے پہلے. اور ایک دن ایسا بھی آتا ہے مکان سوچتے ہیں، ایک دن ایسا بھی آتا ہے مکان سوچتے ہیں، کون رہتا تھا یہاں ایسے مکی سے پہلے. کیا خوبصورت. ایک دن ایسا بھی آتا ہے مکان سوچتے ہیں کہ کون رہتا تھا یہاں ایسے مکی سے پہلے. اور جس کی ایک عمر تلک ذہنی کفالت کی تھی، جس کی ایک عمر تلک ذہنی کفالت کی تھی، ہائے وہ شخص جو الجھا تو ہمیں سے پہلے. جس کی ایک عمر تلک ذہنی کفالت، بہت خوب ہائے وہ شخص جو الجھا تو ہمیں سے پہلے. اور عین ممکن ہے شاہ صاحب، عین ممکن ہے کہ وہ قادر مطلق ہستی، عین ممکن ہے کہ وہ قادر مطلق ہستی عدل و انصاف شروع کر دے یہیں سے پہلے. واہ 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 واہ. عین ممکن ہے کہ وہ قادر مطلق ہستی عدل و انصاف شروع کر دے یہیں سے پہلے. سبحان اللہ. لگتا ہے کہ شکر سب شکر ہے سمتوں کا تعین قدسی. شکر سب شکر ہے سمتوں کا تعین قدسی. بے جہت لوگ تھے ہم حبل متی سے پہلے. صحیح بات. حبل متی سے پہلے. ہاں، شکر سب شکر ہے سمتوں کا تعین قدسی. بے جہت لوگ تھے ہم حبل متی سے پہلے. ہم ابس گھومے پھرے شہر یقین سے پہلے، کن سے ہم ملتے رہے ایسے ہنسی سے پہلے. ایک آواز اللہ سے دوبارہ تھا. بستیاں یوں ہی تو تاراج نہیں ہوتی ہیں، بستیاں یوں ہی تو تاراج نہیں ہوتی ہیں، ایک آواز سی آتی ہے کہیں سے پہلے. اور ایک غزل کے اور کچھ شعر جی مطلب ہے